آپ تھوڑا سا پڑھ لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب الإمامة. الجماعة سنة مؤكدة، والأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن. وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا، وتطويل الصلاة، وجماعة النساء. فإن فإن فعلنا تقف الإمام وسطهن كالعراة، ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناث ثم النساء. وإن حازته مشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوى إمامتها. بس کافی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کریں گے باب الامامہ۔ امامہ کے بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے تو امامت، شریعت کے اندر امامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں امامت کبریٰ اور دوسری قسم کو بولتے ہیں امامت صغریٰ۔ امامت کبریٰ کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ استحقاق تصرف عام علی الناس، استحقاق تصرف عام علی الناس، کہ عام عوام کے اوپر ولایت اور پاور اور اختیار حاصل ہونا، جیسے قاضی ہے، بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، وہ تو اس کو بولتے ہیں یہ امامت کبریٰ۔ اور یہ مسلمانوں کے اہم واجبات میں سے ہے نصب الامام، ٹھیک ہے، ایسے امام کو مقرر کرنا جو لوگوں کے لیے فیصلے کرے اہل شورا کے مشورے سے، اور حدود قائم کرے اور دیگر معاملات کرے، تو اس کو بولتے ہیں امامت کبریٰ۔ دوسری قسم ہے، اس کو بولتے ہیں دوسری جو قسم ہے امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ربط صلاۃ المقتدی بصلاۃ الامام، کہ مقتدی کی نماز کو امام کے نماز کے ساتھ مربوط کر لینا، جوڑ لینا۔ کیسے جوڑ لینا؟ کہ جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کرے گا۔ امام سے غلطی ہو گئی تو وہ مقتدی کی بھی غلطی شمار کی جائے گی۔ امام کی نماز فاسد ہو گئی تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ امام پر سجدہ ہوا ہے تو مقتدی پر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو بولتے ہیں ربط صلاۃ المقتدی بصلاۃ الامام۔ یہ جو باب ہے یہ اسی امامت صغریٰ کے بارے میں۔ امامت صغریٰ کے لیے علماء نے تقریباً 5 شرائط لگائی ہے، 6 شرائط ہے امامت کے لیے۔ پہلی شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا، نہ فرائض میں، نہ واجبات میں، نہ نوافل اور تراویح وغیرہ میں، کسی میں بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نابالغ بچہ حنفی ہے کہ ہاں امام نہیں بن سکتا۔ دوسری شرط ہے اسلام، وہ تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہوگا تو۔ تیسری شرط ہے عقل، مجنون امام نہیں بن سکتا۔ چوتھی شرط ہے مذکر ہونا، عورت جو ہے وہ مردوں کے لیے امام نہیں بن سکتی۔ عورت اگر پیچھے صرف عورتیں ہیں تو عورت دیگر عورتوں کے لیے امام بن سکتی ہے، لیکن وہ مکروہ ہے اور درمیان میں کھڑی ہوگی، لیکن عورت مردوں کے لیے امام نہیں بن سکتی۔ اور نمبر 5 ہے قرآن مجید کا اتنا حصہ یاد ہونا جس سے نماز جائز ہو جائے، یعنی کم از کم 3 چوٹھی آیات یا اتنی کہ جس سے نماز تو صحیح ہو سکے نا، قرات۔ اور آخری شرط کہ امام معذور نہ ہو، صحیح ہو، تندرست ہو، ٹھیک ہے۔ امام اگر معذور ہوگا، اس کو شرعی عذر لاحق ہے، اتنا زیادہ بار بار اس کو پیشاب کے خطرے آتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہاں پھر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو امام نہ بنایا جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کی 6 شرائط۔ باقی اس کی تفصیل ہم اندر دیکھیں گے، پہلے ذرا ایک دو ضوابط ہے، اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ایک سیکنڈ۔
हम्म, और ये जरा देख, नजर आ रही ये? जी नजर आ रहा ये पहला है, इमामत से मुताल्लिक है, मुख्तलिफ मौके पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे शायद नजर आ जाए कि ला सुजूद सहविन अलल मामूमी इल्ला तबअन लिल इमाम, कि मुक्तदी के ऊपर सिजदा सहव लाजिम नहीं है, हाँ मगर इमाम के ताबे होकर। क्या मतलब है? कि पीछे मुक्तदी से अगर कोई वाजिब रह जाए या मुक्तदी से कुछ भी मिस हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी वजह से मुक्तदी पर सिजदा सहव करे, अगर वो मुक्तदी है इमाम के पीछे है। ठीक है, मुक्तदी के अंदर से अगर कोई नुक्स वगैरह हो जाए वाजिब वगैरह के अंदर, तो वो इमामत वाली नमाज के अंदर उसका सिजदा सहव नहीं होगा, नमाज हो जाएगी। हाँ अलबत्ता इमाम के ताबे होकर का मतलब ये है कि अगर इमाम से ऐसा कोई नुक्स हो जाए या इमाम से ऐसा कोई इमाम के ऊपर सिजदा सहव लाजिम हो जाए, इमाम अब सिजदा सहव करेगा तो मुक्तदी भी करेगा। ऐसा नहीं है कि मुक्तदी सलाम फेर दे और निकल जाए कि चलो यार मुझसे तो गलती नहीं हुई, तो नहीं, इमाम की गलती मुक्तदी की गलती है। ये तो मशहूर है। दूसरा जाब्ता इसका ताल्लुक जो है कि इस बात से है कि कौन इमामत का ज्यादा हकदार होगा। ठीक है, तो इसके लिए जाब्ता है कि मन कान अकमल फहुवा अहक्कुम बिल इमामा, जो ज्यादा कामिल होगा वो इमामत का ज्यादा मुस्तहिक होगा। मन कान अकमल फहुवा अहक्कुम बिल इमामा, या आप कैसे, मन यकून अकमल, मन कान अकमल, या मन यकून अकमल। कान भी ठीक है, मन की वजह से, शर्तिये की वजह से इसका वो उसको आप मुस्तकबिल के माने में कर सकते हैं। तो जो कामिल होगा वो इमामत का ज्यादा हकदार है। अब कामिल से क्या मुराद है? कामिल से क्या मुराद है कि मतलब ये है, दो बातें यहाँ जहन में रख ले। एक तो ये कि कामिल से क्या मुराद है, कि अगर बहुत सारे लोग जमा हो गए मस्जिद में तो कौन इमामत का ज्यादा हकदार है। तो बता दिया उसूल कि ज्यादा कामिल होगा वो इमामत का हकदार है। ठीक है, लेकिन कामिल कौन है? तो पहली बात तो ये है कि कामिल कौन है। और वो बात कामिल के बारे में उलमा की दो राय है। ठीक है, इमाम साहब और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह, इन दोनों हजरात की राय ये है कि कामिल से मुराद है आलम, जिसको मसाइल और नमाज के मसाइल का ज्यादा इल्म हो। ठीक है, ताकि उसको पता हो कि ये सुन्नत है, ये वाजिब है, इससे ये हुक्म होता है, इसका वो हुक्म होता है। ठीक है, सुन्नत मिकदार क़िराअत की क्या है। तो जिसको ज्यादा मसाइल सलात का इल्म हो, तो आलम जिसको बोलते हैं वो ज्यादा हकदार है। जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि नहीं, अकरा ज्यादा कामिल है। कामिल से मुराद है अकरा, जो ज्यादा अच्छा कारी हो, जिसको ज्यादा कुरान याद हो, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ता हो। ठीक है, तो जो अकमल को इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह किस पर ले जाते हैं? किराअत पे, के जो किराअत के अंदर कामिल हो। और शेख तरफेन जो है इमाम मोहम्मद और इमाम साहब, वो इसको ले जाते हैं उस पे अहकाम पे, कि जिसको अहकाम का ज्यादा इल्म हो। ठीक हो गया? तीसरा पॉइंट। अच्छा, तो इसी के अंदर दूसरा पॉइंट ये जहन में रख ले कि ये जो बात हमने की कि भाई जो इमामत का ज्यादा हकदार कौन होगा, ये सवाल वहां पैदा होता है जहां किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर ना हो, और वहां अब बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो ये अब मालूम करना चाह रहे हैं कि कौन ज्यादा हकदार है इमामत का। तो जो उनमें ज्यादा अकमल होगा, तो अकमल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इमाम साहब के यहाँ आलम और इमाम अबू यूसुफ के यहाँ अकरा। अगर सारे के सारे इल्म में बराबर हो, तो फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि फिर कारी की तरफ ले जाएंगे, कि फिर जो ज्यादा कारी होगा। अगर किरात में भी सब बराबर है, तो फिर तकवा को बुनियाद बनाएंगे। तकवा में भी अगर सब बराबर है, तो फिर उम्र को बुनियाद बनाएंगे, कि जो ज्यादा उम्र वाला होगा। तो अकमल का मतलब ये है। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसको डिपेंड, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि किसी मस्जिद के अंदर इमाम पहले से मुकर्रर है या नहीं। अगर इमाम पहले से मुकर्रर है तो फिर वहां ये सवाल ही पैदा नहीं होगा। वहां पर लोग ये ना पूछे कि भाई कौन ज्यादा हकदार है। भाई जब इमाम पहले से मुकर्रर है, ठीक है, तो उस इमाम को कुरान भी आता होगा, उसको मसाइल भी मालूम होंगे, तभी तो इमाम मुकर्रर है। तो अब वहां ये सवाल पैदा नहीं होगा, बस इमाम ज्यादा हकदार है। जैसे है ना कि इमामुल हय्य अहक्कुम बिल जमाआ या बिल इमामा, इमामुल हय्य अहक्कुम बिल इमामा, कि
جو محلے کا جو امام ہوگا وہ زیادہ حقدار ہے امامت کا. وہاں پھر یہ ضابطہ یا یہ باتیں وہاں نہیں چلے گی کہ کس کو مسائل معلوم ہے، کون زیادہ بڑا قاری ہے، تجوید جس کی اچھی ہے، کون زیادہ متقی ہے. یہ سوالات وہاں نہیں ہوں گے. نمبر 3، صلاة المأموم تابعة لصلاة الامام صحة و فسادا. مقتدی کی نماز امام کے نماز کے تابع ہے، صحت کے لحاظ سے بھی اور فساد کے لحاظ سے بھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر امام کی نماز درست ہے، مکمل ٹھیک ہو گئی، تو مقتدی کی بھی ٹھیک. اگر امام کی نماز میں فساد آیا تو مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو گئی، ریپیٹ کرنی پڑے گی. یہی تو وجہ ہے نا. وہ مسائل آپ پڑھیں گے، آگے آئے گا کہ بھائی اگر امام نے نماز پڑھ لی، مقتدیوں نے بھی پڑھ لی، سارے چلے گئے، اور بعد میں امام کو پتہ چلا کہ او ہو میرے کپڑوں پر تو گندگی لگی ہوئی ہے، نماز درست نہیں ہوئی، تو وہ مسجد میں اعلان کرے گا، اور تمام کے تمام جنہوں نے وہ نماز امام کے پیچھے پڑھی ہو وہ سب کے سب ریپیٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ صلاۃ المأموم تابعۃ لصلاۃ الامام صحۃ و فسادا. ٹھیک ہے، امام کی نماز فاسد تو پیچھے سب کی نماز فاسد. امام اس کو ریپیٹ کرے گا تو سارے لوگ اس کو ریپیٹ کریں گے جنہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. سمپل سی بات ہے. اچھا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، یہ آگے مسئلہ آئے گا، وہاں یہ کام آئے گا کہ اختلاف نیت الامام والمأموم تمنع الاقتداء. امام اور مقتدی کی نیت اگر ڈفرنٹ ہو تو پھر یہ اقتداء کے لیے رکاوٹ ہے، مانے ہے. وہاں اقتداء درست نہیں ہوگی اور مقتدی کی امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے؟ فار ایگزامپل، ایک امام ہے، وہ ظہر کے 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اور شخص اس کے پیچھے عصر کی نیت سے شامل ہو جائے، تو امام کی نیت ہے ظہر کی 4 رکعت اور پیچھے مقتدی صاحب نے عصر کی 4 رکعت کی نیت کی ہوئی ہے. یا مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز ہے، فار ایگزامپل 4 رکعت کی، امام عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک مقتدی آیا جس کے اوپر ظہر کی نماز رہتی ہے، اس نے ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے شریک ہو گیا، تو نیت ڈفرنٹ ہے، تو وہ اس مقتدی کی امام کے پیچھے اقتداء درست نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ زیادہ سے زیادہ نفل ہو سکتی ہے، نفل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ آگے آئے گا. اس میں امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کا اختلاف بھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسٹ ہیئت اور شکل میں دونوں برابر ہو تو کافی ہے. مثلا ظہر اور عصر کی نماز تو شکل میں ایک جیسی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے، اقتداء ہو جائے گی. لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نو، مقتدی کی جو نماز ہے وہ کمپلیٹلی امام کی نماز کے اندر مکس ہو جاتی ہے، ضم ہو جاتی ہے، دونوں ایک ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں نیت کا ایک ہونا ضروری ہے. یہ آ جائیے ضابطہ نمبر 5، العذر مسقط للجماعہ. عذر جو ہے یہ جماعت کو ساقط کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے، سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے اکا دکا بار کسی وجہ سے عذر سے چھوٹ جائے تو نو پرابلم، لیکن اس کو بار بار وداؤٹ عذر چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے. علماء نے لکھا ہے بغیر عذر کے بار بار مسلسل مکروہ تحریمی کو چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز. لیکن اگر کوئی عذر ہے تو وہاں پھر ٹھیک ہے، وہاں جماعت ساخت ہو جائے گی. مثلا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، نہیں جا سکتے مسجد، ہے، یا بیمار ہے نہیں جا سکتا مسجد، یا جیسے کورونا کے دنوں کے اندر آیا تھا، کچھ سچویشن ایسی ہو گئی تھی جماعت میں شریک ہونا مشکل ہو گیا تھا، تو ایسے عذر کی وجہ سے پھر جماعت ساخت ہو جائے گی. آخری ضابطہ، لا يصح بناء القوی على الضعیف ويجوز عكسه. بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ، اگرچہ اس طرح کا ضابطہ آپ کو ملے گا نہیں، لیکن یہ ایک مسئلے سے میں نے نکالا ہے. وہاں انشاءاللہ جب دلیل وہاں ذکر کی جاتی ہے تو اس دلیل کے اندر اس بات کا پوائنٹ ہوتا ہے، تو اس سے میں نے بنایا. کہتے ہیں کہ قوی کی بنا ضعیف کے اوپر ٹھیک نہیں ہے. نیچے جو بیس ہے وہ ضعیف ہو اور اوپر آپ جو ہے قوی لگا دے، یہ درست نہیں ہے. البتہ اس کا الٹ صحیح ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مقتدی کی نماز زیادہ قوی ہے، اگر مقتدی کی نماز زیادہ قوی ہے اور امام کی نماز ضعیف ہے تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ یہ بنا القوی علی الضعیف بنے گا. کیوں؟ مقتدی کی نماز کی بنا کس پر ہوتی ہے؟ وہ بلڈ کرتی ہے امام کی نماز پر. مقتدی کی نماز بلڈ کرتی ہے امام کی نماز پر. تو اب اگر امام کی نماز ضعیف ہوگی اور مقتدی کی نماز قوی ہوگی تو یہ بنا القوی علی الضعیف ہے اور یہ درست نہیں ہے. اس کی اگزامپل کیا ہوگی؟ مقتدی فرض نماز پڑھ رہا ہے اور امام نفل پڑھ رہا ہے،
ایک آدمی ہے 2 رکعت نفل کی نیت کی، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے ایک آدمی ہے اس نے 2 رکعت فرض کی نیت کر لی، تو نفل نماز تو ضعیف ہے، فرض نماز قوی ہے، تو فرض کی بنا ضعیف پر نفل پر نہیں ہو سکتی، تو اس کو بولتے ہیں لا یصح بناء القوی علی الضعیف۔ لیکن اس کا الٹ صحیح ہے، اس کا الٹ کیا بنے گا کہ یصح، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یصح بناء بناء ال بناء الضعیف، بناء الضعیف علی القوی، ٹھیک ہے، کہ ضعیف کی بنا قوی پر ٹھیک ہے، کہ مقتدی کی نماز ہے ضعیف نفل اور امام کی نماز ہے قوی یعنی فرض، تو تب صحیح ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی نے فار ایگزامپل گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کو خیال میں یہ تھا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہوگی، ظہر کے وقت جب مسجد آیا تو امام صاحب جو ہے وہ اس وقت فرض پڑھ رہا ہے، تو یہ آدمی نفل کی نیت سے امام کے پیچھے شریک ہو سکتا ہے، تو یہ ہے بناء الضعیف علی القوی، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہی عکس ہے۔ بہرحال یہ کچھ ضوابط تھے، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف، کتاب کی طرف چلیے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجماعت سنت مؤکدہ، ابھی ابھی ہم نے پڑھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے، یہ سنتی مؤکدہ ہے، اور سنتی مؤکدہ کی تعریف بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، وداؤٹ عذر نہ چھوڑا ہو، اور بطور عبادت کی کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو بولتے ہیں جو سنتی مؤکدہ۔ اور اس جب سنت موقدہ ہے تو سنت موقدہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ واجب کے قریب قریب ہے قوی میں، قوت میں، اور اس کو بلا عذر نہیں چھوڑ سکتے، عذر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ دوسرا پوائنٹ ہے، وہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، من کان اکمل فہو احق بالامامہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والاعلم احق بالامامہ، جو زیادہ بڑا عالم ہوگا مسائل کا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، ثم الاقرأ، اگر پھر اس کے بعد باری آئے گی اقرأ کی، جو زیادہ اچھا تجوید کے ساتھ زیادہ قرآن پڑھتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک جگہ پر امام نہیں ہے بنا ہوا اور لوگ آ گئے، تمام کے تمام برابر ہے، 10 آدمی ہے، سارے کے سارے علم میں برابر ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ قرات اور تجوید کس کی اچھی ہے، اگر پھر اس کے اندر اگر قرات اور تجوید میں کوئی اچھا ہے وہ آگے ہو جائے، اگر سارے کے سارے قرات اور تجوید کے اندر بھی ایک جیسے ہیں تو ثم الاورع، پھر دیکھیں گے زیادہ متقی کون ہے، حرام سے زیادہ کون بچتا ہے، شبہات حرام سے کون بچتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سارے کے سارے تقوی اور ورع کے اندر بھی برابر ہے تو پھر دیکھیں گے ثم الحسن، پھر دیکھیں گے کس کو، زیادہ عمر والے کو، کیوں ایک حدیث میں آتا ہے نا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، وہ ایک دو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے تو ان کو کہا تھا کہ تم میں سے جو بڑا عمر والا ہے اس وہ امامت کرے، تو وہ وہاں پر وہ چلے گا پھر۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ امام صاحب اور امام محمد کی اوپینین کے مطابق ہے، امام ابو یوسف فرماتے تھے وہ صرف اس کو اٹھا کے شروع میں لگاتے ہیں بس، اقرا کو، اور حنفیہ کے ہاں راجح یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے عالم پھر اقرا، اور اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، باوجود اس کے کہ ابی ابن کعب وہاں موجود تھے، اور ابی ابن کعب سب سے زیادہ بڑا اور اچھے قاری تھے، حدیث کے اندر آتے ہیں نا اقرأکم ابی، تم میں سے جو اچھا قاری ابی ہے، تو وہ موجود تھے، اس کے باوجود حضرت ابوبکر کو آگے کیا کیونکہ وہ مسائل کے لحاظ سے، اور وہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھی لیکن ان عالم ہونے کی وجہ سے اس کو آگے کیا۔ بہرحال یہاں سے کچھ ایسے مقامات کہ کچھ ایسے لوگ جن کے لیے امامت مکروہ ہے، کہتے ہیں وَكُرِهَ امامت العبد، غلام کی امامت جو ہے یہ مکروہ ہے، اور اس کی علماء نے یہی وجہ بیان کی ہے کہ اس کی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ سارا دن مشغول ہوتا ہے اپنے آقا کے کام میں، تو اس کو زیادہ علم نہیں ہوگا، جہل کا غلبہ ہوتا ہے اس میں۔ والاعرابی، دیہاتی آدمی، مطلب جو موسٹلی دیہات کے اندر رہتا ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا تعلق دیہات کے ساتھ ہو، ایسے تو بڑے بڑے علماء بھی ہے، لیکن ایک دیہاتی ہے مستقل وہاں پر رہتا ہے اور اس کی قرات زیادہ اچھی نہیں ہے تو پھر اس کی امامت جو ہے وہ مکروہ ہوگی، لیکن یہاں پر بھی اعرابی ہونا بنیادی وجہ نہیں ہے، اصل وجہ ہے لحن اور غلطی، اس کی زبان میں اور اس کی قرات میں عموماً غلطی اور لحن ہوتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، ریزن وہ چیز ہے۔ والفاسق، فاسق کے اندر بھی اس کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، فسق کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کچھ لوگ بطور استدلال پیش کرتے ہیں کہ صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک آدمی اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، تو وہ جو ہے وہ جواز بتاتا ہے، ہم نے یہاں آدمی جواز کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ہم، تو جواز کی بات الگ ہے لیکن اپنے اختیار سے اس کو امام بنانے کی بات الگ ہے،
ٹھیک ہے، ایک آدمی حلق کرتا ہے داڑھی، اس کو آپ اپنے اختیار سے امام بنا رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہوگا، اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ والمبتدع بدعتی آدمی، کہ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بدعتی آدمی، آپ کو پتہ ہے بدعت سنت کے خلاف ہے، تو بدعتی آدمی وہ موسٹلی سنت کے خلاف ہی نماز پڑھے گا، تو سنت کے خلاف تو کراہت ہے۔ والاعمى، اندھا آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، وجہ ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ نجاست کا اور ان چیزوں سے پاکی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اندھا ہے، معذور ہے، تو اس لیے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وجوہات ہے نا۔ وولد الزنا، اسی طرح ولد الزنا، جو زنا سے پیدا ہوا ہو، اس کے بارے میں بھی علماء، اس کی بھی علماء نے وجہ یہ بیان نہیں کی کہ اس کی ذات میں مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں ایک قسم کی نفرت یا ایک قسم کی حقارت سی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لوگوں کو اگر پتہ ہے کہ یہ ولد الزنا ہے تو امام، آپ کو پتہ ہے نا امام کے بارے میں تو دل میں یہ خیالات نہیں ہونے چاہیے، اب یہ غیر اختیاری طور پر دل میں آ رہی ہے باتیں، تو اس لیے اس کی امام بنانے کو مکروہ قرار دیا، معلوم نہ ہو تو پھر الگ بات ہے۔ اچھا، یہاں تو یہ تو وہ لوگ تھے جن کی نماز مکروہ ہے۔ یہ ایک عمل ہے تطویل الصلاۃ، کہ بھئی بغیر کسی وجہ کے نماز کو بہت لمبا کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، لیکن لمبے سے مراد ہے کہ سنت مقدار سے بھی زیادہ لمبا کرے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ پیچھے لوگ ہوتے ہیں کمزور اور ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو پھر ان لوگوں کے لیے ضرر ہے، تو اس لیے اس کو بھی مکروہ قرار دیا۔ وہ جماعت النساء، عورتوں کی جماعت، عورتوں کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری عورتیں ہیں، مقتدی بھی اور امام بھی، تو یہ مکروہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وجہ یہ کہ بہت ساری ان نصوص کے خلاف ہے، مسئلہ یہ ہے، ایک تو آپ کو پتہ ہے فتنے کا بھی زمانہ ہے، دوسرا اگر فتنہ نہ بھی ہو، ایسی جگہ پر صرف عورتیں ہوں، تو بھی علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھپ کر کسی کونے میں ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی یہ ترغیب دی ہے، تو اس ترغیب کو چھوڑ کر، اس سے بالکل ہٹ کر، اس مقصد سے ہٹ کر اگر جماعت کرتی ہے تو وہ خلافی ایک قسم کا سنت ہوگا، کیونکہ وہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر کے اندر بھی ایک کونے کے اندر جا کے نماز پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس کو چھوڑ کر صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتها فی حجتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتہا وغیرہ وغیرہ، اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا۔ فَإِن فعلنا، پھر بھی اگر انہوں نے جماعت کر لی تو ان کی جو امام ہے، امام صاحبہ، وہ امام جو ہے وہ ان کے درمیان کھڑی ہوگی، کالعورات، جیسے کہ ننگے، اگر ننگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا امام آگے کھڑا نہیں ہوتا، درمیان میں کھڑا ہوگا، وہ سطر کی وجہ سے، تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے بنیادی کہ عورتوں کی امام بھی آگے کھڑی نہیں ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی اگرچہ وہ پورے کپڑوں میں بھی ہو تب بھی عورت کا سطر ہے، اگر آگے کھڑی ہوگی تو اس کے سطر کا اندیشہ ہوتا ہے، تو درمیان میں کھڑے ہو تاکہ اس کے سطر جتنا چھپ سکے چھپ جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی۔ اب وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْاثْنَانُ عَنْ خَلْفَهُ، اگر امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے تو اس کا مقام کیا ہے؟ امام کے رائٹ سائڈ پہ۔ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِهِ، اگر ایک آدمی ہے تو وہ امام کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، وَالْاثْنَانِ خَلْفَهُ، اور اگر دو آدمی ہے تو پیچھے کھڑے ہوں گے امام کے۔ سمپل اصول ہے۔ اور جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اس بارے میں بھی حنفیہ کے ہاں دو روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام کے بالکل رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، آگے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، بالکل رائٹ سائڈ پہ سیدھ میں۔ اور دوسرا قول جو راجح قول ہے امام محمد رحمہ اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا لیکن تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوگا، کہ مقتدی کی جو پاؤں کی آگے انگلیاں ہیں وہ امام کی پیچھے جو ایڑیا ہے نا اس کے قریب قریب ہو، ٹچ کرتی ہو، اتنا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، جسٹ یعنی کہ وہ ایک بالشت یا ایک پاؤں جتنے ہو سکتے ہیں، مطلب امام کی ایڑیا جو پیچھے ہیں وہاں سے اس کی انگلیاں شروع ہوتی ہو، اتنا پیچھے ہو رائٹ سائڈ پہ، تھوڑا سا پیچھے ہو، تو یہ ہے۔ اور حنفیہ کے ہاں مفتابی قول بھی یہی ہے فتویٰ۔ اور اگر دو آدمی ہو وہ دونوں پیچھے کھڑے ہوں گے، اگرچہ اس بارے میں امام ابو یوسف کے ایک قول ہی بھی ہے کہ درمیان میں کھڑا ہوگا امام اور دو آدمی، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ، لیکن وہ مکروہ علماء نے لکھا ہے اس کو، وہ درست نہیں ہے۔ یہ درست طریقہ یہی ہے کہ دونوں امام کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ صف کے بنانے کا طریقہ، کہتے ہیں وہ یصف الرجال، پہلے صف بنائیں گے مرد، ثم الصبیان پھر بچے، ثم الخناثہ پھر خنثی، ٹھیک ہے، اور ثم النساء پھر اس کے بعد عورتیں۔ اس کے لیے عموماً علماء دو قسم کی احادیث سے استدلال کر کے یہ ترتیب علماء نے مستنبط کی ہے۔ ایک وہ جس میں آتا ہے کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ میرے قریب صفوں میں وہ لوگ کھڑے ہو جو زیادہ عقل مند والے، جو زیادہ عقل مند ہو، زیادہ بردبار ہو، دانشور ہو، یا مطلب جن کی عقل زیادہ کامل ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے
مرد جو قریب کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بچے، پھر اس کے بعد، اور دوسری وجہ سطر بھی ہے کہ عورتیں سب سے پیچھے ہوں گی، تو سطر، وہ جو حدیث ہے سطر والی، اس سے بھی استدلال کی جاتی ہے۔ اور ایک وہ حدیث ہے نا کہ آخرہن من حیث اخرہن اللہ، اس طرح کی ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب اس طرح کی احادیث سے علماء نے مستنبط کی ہے۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اس کو بولتے ہیں مسئلہ محاذات، مسئلہ محاذات، کہ ایک عورت آ گئی اور مرد کے قریب کھڑی ہو گئی، تو آیا مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں مسئلہ محاذات۔ محاذات مینس حاذا یحاذی، محاذات بالکل قریب، مرد کے بالکل سیدھ میں قریب کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ محاذات یہ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ تو مرد کے بالکل سیدھ میں اور قریب میں برابر، بالکل برابر کھڑا ہو جانا، اس کو بولتے ہیں محاذات۔ آیا محاذات سے اور مرد کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ عورت کی تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن مرد کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ مرد کی نماز فاسد ہوگی جب وہاں پر 7-8 قسم کی شرائط پائی جائے۔ کچھ شرائط متن میں ہیں، کچھ شرائط نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ بنیادی وہ جو ہے اصول ہے وہ ذہن میں رکھ لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے، بلکہ کچھ شرائط یہاں آ رہی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تمام شرائط ہو تو تب مرد کی نماز فاسد ہوگی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مس ہو گئی تو پھر مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دیکھیں، وَإِنْ حَاذَتْهُ، اگر عورت مرد کے بالکل سیدھ میں کھڑی ہو گئی تو نماز مرد کی فاسد ہو جائے گی، بشرط یہ کہ کنڈیشن نمبر 1، مشتہاتن، وہ عورت شہوت والی ہو۔ شہوت والی ہو مینز یا تو بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، بچی نہ ہو، جس کی عمر علماء 9 سال بتاتے ہیں کہ کم از کم 9 سال ہو، 9 سال سے کم نہ ہو، ایک۔ نمبر 2، فی صلاۃ مطلقہ، وہ مطلق اور کامل نماز ہو۔ مطلق مینز رکوع اور سجدے والی نماز ہو، تو اس سے سجدہ نماز جنازہ نکل جائے گا، صلاۃ الجنازہ اس میں شامل نہیں ہے۔ 2 ہو گئی، صلاۃ جنازہ یعنی کہ صلاۃ جنازہ وہ نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ مشترکتاً تحریمتاً، مشترکتاً تحریمتاً کا مطلب کیا؟ دونوں مرد اور عورت دونوں تحریمہ میں مشترک ہو، یہ بڑا اہم کنڈیشن ہے، سب سے اہم کنڈیشن یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں تحریمہ میں مشترک ہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں مقتدی ہو ایک امام کے پیچھے، دونوں مقتدی ہو ایک امام کے پیچھے، مرد اور عورت دونوں پیچھے کھڑے ہو گئے، دونوں کا امام سیم ہے، تو ایک ہی نماز میں شریک ہے نا سارے، ایک ہی جماعت میں۔ یا یہ ہے کہ آگے مرد کھڑا ہے اور پیچھے عورت کھڑی ہے، یعنی مرد امام ہے اور عورت اس کی مقتدی ہے۔ اس صورت میں بھی اگر یہ تمام شرائط پائی گئی، عورت آگے آ گئی، مرد کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی امام کے، تو بھی یہ سچویشن ہو جائے گی۔ تو آسان اصول یہ ہے کہ دونوں کی تحریمہ سیم ہو، دونوں کی تحریمہ ڈفرنٹ نہ ہو، دونوں اپنی اپنی الگ الگ نمازیں نہ پڑھ رہے ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں بیوی گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو دور دور کھڑے ہوتے ہیں، نو نو قریب مت آنا، نماز فاسد۔ بھئی اگر الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ اپنی تحریمہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے قریب کھڑے ہونے میں، اگر یہ بہتر یہی ہے کہ دور کھڑا ہو، لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو مشترکتاً تحریمتاً کا یہی مطلب ہے کہ امامت کی نماز ہو، دونوں یا تو مقتدی ہو کسی تیسرے آدمی کے پیچھے، یا ایک، یا جو ہے مرد امام ہو اور عورت مقتدی ہو اور وہ آ کے مرد کے پیچھے کھڑی ہو جائے، تو مطلب تحریمہ دونوں کی ایک ہو۔ 3 شرائط ہو گئی۔ چوتھی شرط، وَأَدَاءً فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، ایک ہی مکان میں دونوں نماز پڑھ رہے ہو، مکان دونوں کا سیم ہو، متحدن، مکان سیم ہو کا مطلب مکان، کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ اچھا نہیں نہیں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سمجھا۔ تو مکان بھی متحد ہو، مکان متحد ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس پلیس میں وہ کھڑے ہیں وہ ایک ہی جگہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہے۔ فار ایگزامپل مرد جو ہے وہ اوپر کسی جگہ پہ کھڑا ہے اور عورت نیچے کھڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ مکان متحد نہیں ہے۔ مکان متحد تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ دونوں بالکل سیدھ میں ہو، ایسا نہیں ہے کہ مرد اوپر والی جگہ پہ کھڑا ہے اور عورت نیچے والی منزل میں، یا مرد 2-3 سیڑھیاں اوپر کھڑا ہے عورت نیچے کھڑی ہے، تو وہ مکان پلیس چینج ہو جائے گا۔ تو ایک شرط یہ بھی ہے۔ نمبر 3، بلا حائل، دونوں کے درمیان کوئی حائل اور رکاوٹ بھی نہ ہو، دونوں کے درمیان کوئی حائل اور رکاوٹ بھی نہ ہو۔ اور یہ آخری شرط ہے، وہ ان نوا امامتہا، دونوں کا اگر امام ایک ہے تو اس امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو کہ میرے پیچھے عورتیں پڑھ رہی ہے، میں ان کا بھی امام ہوں۔
آپ کو پتا ہے نا کہ امام کے لیے، امام کے پیچھے اگر صرف مرد ہے تو پھر تو امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیت کرے، لیکن اگر پیچھے عورتیں ہیں تو ان عورتوں کی الگ سے نیت کرنا ضروری ہے کہ بھائی میں ان عورتوں کا امام ہوں، ورنہ تو امامت درست نہیں ہے اس کی عورتوں کے لیے۔ تو یہ کنڈیشن بھی ہے کہ اگر پیچھے ہے مرد اور عورت تو پھر امام نے اس عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ یہ تمام شرائط اگر موجود ہو تو تب فسادت صلاتہ، یہ حکم تب جاری ہو جائے گا کہ مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورت کی نہیں ہوگی۔ مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی اور عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو بنیادی شرائط یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تقریباً یہی ہے، اگر بعض کتابوں کے اندر تھوڑی سی مطلب زیادہ بھی ہوگی لیکن وہ اسی کے بیچ بیچ میں آ جاتی ہے، مکان متحد کے اندر انہوں نے ایک دو اور لگائی ہے لیکن سیم ہے۔ ولا يحضرن الجماعات، عورتیں جو ہیں وہ جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو، آپ کو پتہ ہے آج کل فتنے کے اندیشے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اصل اصول اس میں سد ذرائع کا اصول چلتا ہے، اوکے، اصول فقہ کا، حنفیہ کے ہاں سد ذرائع کا اصول ایک، نمبر دو، اس سد ذرائع کے پیچھے کچھ نصوص ہے، کچھ وہ نصوص جن میں آتا ہے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی اندر کونے میں جا کے نماز پڑھے، ان نصوص کے اندر ترغیب ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھے، مسجدوں میں نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ مستقبل میں ایسا ٹائم آ سکتا ہے جو فتنے کا زمانہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری قسم کی وہ نصوص جو بعد میں صحابہ اور ان سے مروی ہے، جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج کل عورتوں نے جو کچھ شروع کر رکھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کر دیتے ان کو۔ تو اس طرح کی نصوص اور ان نصوص کی بنیاد پر پھر سد ذرائع، تو اس وجہ سے پھر فتنہ کے اندیشے کی وجہ سے علماء نے ان کو منع کر دیا۔ اب جو ہے کسی بھی نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ صاحبین کا اسے کچھ یہ بھی مروی ہے کہ بھائی صرف بوڑھی عورتیں آئے اور فجر کی نماز میں آئے، لیکن علماء نے منع کر دیا کہ نہیں، اب مطلقاً کسی بھی قسم کی عورتوں کو جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وفسد اقتداء رجل بامرأة او صبی، ہم جب یہ باب شروع کر رہے تھے تو پہلے ہی ہم نے امامت کی شرائط پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ایک بلوغت کی شرط بھی پڑھی تھی، اور پھر نمبر 4 پہ ہم نے ذکورت یعنی مرد ہونے کی شرط بھی لگائی تھی۔ تو ان دونوں شرائط کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ صبی اور نابالغ بچے کے پیچھے بھی ایک آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بچے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اگر وہ 7 یا 8 6 سال کا ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، حنفیہ کے ہاں نماز اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، نہ نفل میں نہ فرض میں، کچھ میں بھی، اگرچہ امام محمد رحمہ اللہ نفل میں بھی اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں ہوگی، کسی بھی نماز درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ کچھ اور صورتیں ہیں جن سب میں بھی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات، وہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ لا يصح بناء القوی علی الضعیف ويجوز عکسہ، یاد ہے؟ اسی قاعدے کے نتائج ہے یہ سارے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کیوں؟ مرد اگر عورت کی نماز پڑھتا ہے تو بناء القوی علی الضعیف ہے کہ نہیں؟ سمپل۔ مرد اگر بچے کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے تو امامت کر، مرد اگر بچے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو بناء القوی علی الضعیف ہے۔ وطاہر بمعذور، پاک والا آدمی، طاہر کا مطلب بالکل پاک ہو، معذور نہ ہو، اگر وہ معذور کی اقتداء کر رہا ہے تو معذور تو ضعیف ہے۔ معذور کا مطلب وہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، جس کو سلسل بول وغیرہ کی ایسی بیماری ہو جو مسلسل ہو، کنٹینیوسلی، تو یہاں پر بھی بناء القوی علی الضعیف ہے۔ وقارئ بأمی، یہ سارے اس قاعدے کے تحت آئیں گے۔ ایک قاری جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنا صحیح آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل لحن جلی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو نماز فاسد۔ ومقتصد بعار، یہ سارے بناء القوی علی الضعیف ہے۔ اور کپڑے پہننے والا کسی ننگے آدمی کے پیچھے، ننگے والا آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ضعیف ہے۔ وغیر مومن بمومن، وہ آدمی جو اشارہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ٹھاک رکوع سجود وغیرہ کر رہا ہے، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے کس کے پیچھے؟ بمومن، مومن مومئن تھا اصل میں، اشارہ کرنے والا، او ما یومی ایماء، وہ مومن، ٹھیک ہے، اشارہ کرنے، یہ مطلب وہ معذور ہے، اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ مفترض بمتنفل، اور فرض پڑھنے والے کا متنفل کے پیچھے، یہ سارے کے سارے اسی قاعدے کے تحت آئیں گے۔ دیکھیں ساری اس کی مثالیں ہیں اس ضابطے کی۔ وہ بھی مفترض آخر، اور کسی دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے، یہ جو مثال ہے یہ کون سے والے ضابطے کی ہے؟ یہ ڈیفرنٹ مثال ہے۔ ایک فرض پڑھنے والا کسی دوسرے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا،
جیسے اثر پڑھنے والا امام اور اس کے پیچھے ظہر پڑھنے والا آگے شامل ہو جائے تو یہ امام درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک ضابطہ پڑھا تھا نا. اختلاف النية. ہاں، اختلاف النیہ یمنع صحت الاقتداء، یا اس طرح. بہرحال یہ جو آگے آ رہا ہے ان میں کوئی قوت اور ضعف نہیں ہے، اسی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ان میں کوئی قوت اور ضعف نہیں ہے، اگرچہ اس میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ذرا آپ ضابطہ لگائیں گے تو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، لا مینس اس پر لگائیے، لا یفسد. لا یفسد اقتداء موضع متوضع بمتیمم. وضو کرنے والے کا تیمم کرنے والے کے پیچھے اقتداء یہ فاسد نہیں ہوگی. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ تیمم کوئی ضعیف چیز نہیں ہے. تیمم یہ وضو کا بدل ہے، یہ وضو کا کوئی آپ یوں کہیں کوئی ضعیف پارٹ نہیں ہے. جیسے پیچھے معذور آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو گنجائشیں تھی. لیکن تیمم یا جو مٹی ہے وہ باقاعدہ طاہر ہے حنفیہ کے ہاں. ٹھیک ہے. التراب خلف عن الماء، التراب طاہر ومتطہر مثل الماء، اس طرح کے عبارات آپ کو ملیں گی. تو مٹی اور پانی سیم ہے، تو جب سیم ہے تو متوضی اور متیمم سیم ہے، کوئی قوی ضعیف والی بات نہیں ہے. وغاسل بماسح، اسی طرح دھونے والا مسح کرنے والے کے پیچھے. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے موضوع پہ مسح کیا ہوا ہے اور مقتدی نے پاؤں دھوئے ہوئے ہیں تو بھی پرابلم نہیں ہے کوئی. کیوں؟ کیونکہ موضوع پر مسح کرنا یہ کوئی ضعف نہیں ہے، یہ اصل حکم ہی یہی ہے کہ موزے پہنے ہو تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کوئی قوت اور ضعف والی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اسی طرح سیم ٹو سیم آگے ہے وقائم بقاعد. قائم بقاعد، کھڑے ہونے والا شخص بیٹھ کر پڑھنے والے شخص کے پیچھے اس کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، نہیں بہت ساری ان نصوص میں جن میں آیا ہے باقاعدہ کہ بھائی بیٹھ کر پڑھنے والا باقاعدہ رکوع بھی کرتا ہے، باقاعدہ سجدے بھی کرتا ہے. ہاں، اشارہ کرنے والا جو ضعیف ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. وجہ اس لیے کہ وہ نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے، صرف انگلی ہلاتا ہے، تو وہ اس کو گنجائش ہے. ٹھیک ہے. لیکن بیٹھ کر پڑھنے والا تو رکوع بھی کرتا ہے سجدہ بھی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے والا آدمی بھی رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے، تو یہ برابر ہے. وہ بھی احدب کبڑا، اس کو بولتے ہیں احدب، کوزہ پشت یا کبڑا، جس کی کمر ہلکی سی نکلی ہوئی نہ ہو اس کو بولتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی رکوع کرتا ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے. ومومن بمثلہ، اشارہ کرنے والا اپنے جیسے مثل اشارہ کرنے والے کے پیچھے. ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں برابر ہے نا، دونوں برابر ہیں. ضعیف جب قوی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو ضعیف ضعیف کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں ضعیف ہے. اور وہ متنفر بمفترض، یہ وہ اس قاعدے کا الٹ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ یصح بناء الضعیف علی القوی، کہ متنفل نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے. اچھا، وَإِن ظَهَرَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثٌ أَعَادَ، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام حالت حدث میں تھا تو سب کے سب نماز ریپیٹ کریں گے. یہ بھی ایک قاعدہ پر پڑھا تھا ہم نے، وہ کیا کہ صلاۃ المأموم تابعۃ لصلاۃ الامام صحۃ وفسادا. ٹھیک ہے، وہی بات ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام کو بعد میں پتہ چلا تو امام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعلان کرے. ہاں، اگر اس کے مقتدی معلوم ہی نہیں ہے کہ کون تھے، کسی ایسی جگہ میں امامت کر دی کہ مقتدی سارے بکھر گئے، ہاں عمرے کے موقع پر کسی جگہ کیا تھا اور اب آ گیا ہے، اب ممکن نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے گنجائش ہے. لیکن اگر ممکن ہے خط و کتابت کے ذریعے، کوئی میسج بھیجنے کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے پہنچانا ممکن ہو تو پھر ضروری ہے اعلان کرنا کہ بھائی میری نماز خراب ہو گئی تھی، سب اپنی اپنی نماز لوٹا دو. وَإِنِ اقْتَدَى أُمِّيٌّ وَقَارِئٌ بِأُمِّيٍّ، یہاں وہی پوائنٹ آئے گا کہ مقتدیین میں سے امی بھی موجود ہے، قاری بھی موجود ہے، اور امام صاحب امی ہے تو نماز فاسد. وائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب قاری پیچھے کھڑا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا یہ بنا القوی اور ضعیف ہے، تو اس کے حق میں جب نماز فاسد تو سب کے حق میں نماز فاسد، سب کی، صرف ایک کی نماز نہیں، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ
آپ کو پتہ ہے نا کہ تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ بھئی کچھ کے حق میں جو ہے امام کی نماز درست ہو، کچھ کے حق میں امام کی نماز درست نہ ہو، یہ امامت ہی درست نہ ہوئی، تو جب امامت ہی درست نہ ہوئی تو ایسی صورت کے اندر دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ امام صاحب کا اوپینین ہے. جبکہ صاحبین کا اوپینین یہ کہ نو، امام کی نماز بھی درست اور پیچھے جو آدمی امی کھڑا تھا اس کی نماز بھی درست، البتہ جو پیچھے قاری صاحب کھڑا تھا اس کی نماز فاسد. تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اور بہت سارے علماء نے صاحبین کی رائے کو بھی ترجیح دی ہے کہ بھائی یہ والی صحیح ہے، لیکن متون کے اندر امام صاحب ہی کی رائے ہے، اور احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ عبادات ہے تو احتیاطاً امام صاحب ہی کی رائے کو لیا جائے، مقتدی قاری صاحب بھی اپنی نماز لوٹائے. او استخلفا او استخلف امیا فی الاخرین، یا اس طرح ہوا کہ آگے تو قاری صاحب تھا، قاری تھا، امی نہیں تھا، اور پیچھے قاری اور امی دونوں تھے. اس قاری صاحب کو پہلی 2 رکعت میں حدث لاحق ہو گیا، اس نے پیچھے سے امی کو آگے کھڑا کر دیا، استخلافہ، اپنا خلیفہ بنا دیا آخری 2 رکعت میں، تب بھی نماز فاسد. کیوں؟ آخری 2 رکعت بھی تو نماز ہی کا حصہ ہے نا، تو جب پارٹ آف دا نماز خراب ہو گئی تو مکمل نماز خراب. استخلفہ کا مطلب سمجھ آئیے کہ اس نے خلیفہ بنا دیا امی کو آخری 2 رکعت میں. تو یہ دیکھیں الرکعتین الاخرین قد فسدت لانه استخلف من لا يستحي اماما، جو امام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا، لہذا اس کی نماز فاسد. لیکن یہ امام صاحب کا اوپینین ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. صاحبین کے اوپینین کے مطابق جہاں ضرورت و گنجائش ہو وہاں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ بھئی نہیں، امام کی نماز درست اور پیچھے جو امی تھا اس کی نماز بھی درست، ہاں قاری صاحب اپنی نماز لوٹا دے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی کچھ علماء نے مزید کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ قاری صاحب کی نماز بھی تب فاسد ہوگی جب قاری صاحب کو بھی معلوم ہو کہ اگلے والا امی ہے اور امی کو بھی معلوم ہو کہ میرے پیچھے قاری ہے. کچھ علماء نے یہ کنڈیشن بھی لگائی ہے. تو بہرحال احتیاط ہے، عبادات میں احتیاط پہ عمل کیا جاتا ہے، تو احتیاط یہی ہے کہ اپنی نماز لوٹائے. ہاں جہاں مشکل ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے، پھر ایسی صورت میں گنجائش دی جا سکتی. چلے یہاں سے انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے اس کو. باب الحدث. ٹھیک ہے.